بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات۔ 9 کلاس، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، آپ کی گرامر کے کویسچن بھی ہم کر رہے ہیں، اور آپ کی بک کی آخری نظم ہے جو ہم اس وقت جو ہے کمپلیٹ کر رہے ہیں، اور آپ کے آخری مراحل میں آپ کی بک شامل ہو چکی ہے۔ تقریباً آخری نظم ہے آپ کی، جو کہ ہے کرکٹ اور مشاعرہ، اور اسی کی آج ہم لوگ جو ہیں وہ کمپلیٹ کریں گے۔ آپ کے ایک دو ویڈیو جو ہیں ہم لوگ اپلوڈ کر چکے ہیں، اور آج ہم لوگوں نے اس کا شعر نمبر 3 جو ہے اس کو کمپلیٹ کرنا ہے۔ آپ کے شاعر کا نام ہے دلاور فگار، اور نظم ہے آپ کی کرکٹ اور مشاعرہ، اور اس میں ہم نے پہلا شعر بھی کر لیا، دوسرا شعر بھی کر لیا، اور آج ہم لوگ اس کے تیسرے شعر کی جو ہے وہ تشریح کریں گے۔ تیسرا شعر جو ہے وہ کیا ہے؟ وہاں ریاض مسلسل سے کام چلتا ہے، یہاں گلے کے سہارے کلام چلتا ہے۔ تو کیونکہ شاعر نے جو ہے کرکٹ اور مشاعرے کو ملانے کی کوشش کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جو کرکٹ ہے وہاں پر بھی جو ہے وہی رولز اینڈ ریگولیشن اور اصول و ضوابط کام آتے ہیں، اور یہاں پر بھی جو مشاعرہ ہے وہاں پر بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو اسی لیے انہوں نے کہا ہے وہاں ریاض مسلسل سے کام چلتا ہے۔ ریاض مسلسل کا مطلب ہوتا ہے سخت محنت، تو وہاں سے مراد ہے کرکٹ۔ کرکٹ کے میدان میں مسلسل محنت سے کام چلتا ہے، مسلسل جو محنت کرتا ہے، جو کھلاڑی چھکے چوکے لگاتا ہے وہی کامیاب کہلاتا ہے، اور اسی کا نام جو ہے وہ روشن ہوتا ہے۔ اور مشاعرے میں کیا ہوتا ہے؟ یہاں گلے کے سہارے کلام چلتا ہے، اور مشاعرے میں جو کچھ شاعر جو ہوتے ہیں وہ تو سادہ انداز میں جو ہے شاعری پڑھتے ہیں، اور کچھ شاعر جو ہوتے ہیں وہ گا کر پڑھتے ہیں۔ جو گا کر پڑھتے ہیں وہ شاعری زیادہ مشہور ہو جاتی ہے، اس لیے انہوں نے کہا کہ یہاں گلے کے سہارے کام چلتا ہے۔ جس کے گلے کا یعنی کہ جس کی آواز اچھی ہوتی ہے اس شاعر کا کلام جو ہے وہ زیادہ ہٹ ہوتا ہے۔ تو اب ہم لوگ جو ہیں اس شعر کی تشریح شروع کریں گے۔ نظم نمبر 6 ہے، آخری نظم ہے آپ کی کتاب کی، اور اس کا نام ہے کرکٹ اور مشاعرہ۔ شاعر نے کرکٹ کے کھیل اور مشاعرے کی محفل کو ملایا ہے کہ دونوں جگہ جو ہے ایک سے لوگ ہوتے ہیں، اور شاعر اور کھلاڑیوں میں کوئی خاص فرق نہیں ہوتا، اور دونوں جگہوں پہ اصول و ضوابط بھی ایک سے ہوتے ہیں۔ دلاور فگار شاعر کا نام ہے، مزاحیہ شاعر ہے، مزاحیہ اور طنزیہ شاعری میں اپنا ایک خاص مقام رکھتے ہیں۔ شعر نمبر 3 ہے کہ وہاں ریاض مسلسل سے کام چلتا ہے، یہاں گلے کے سہارے کلام چلتا ہے۔ وہاں سے مراد کرکٹ کا کھیل ہے، تو کرکٹ کے میدان میں جو ہے سخت محنت کرنے والے کھلاڑیوں کا ہی نام جو ہے وہ روشن ہوتا ہے، اور یہاں پر جو ہے گلے کے سہارے، اور یہاں پر شاعری کی جو محفل ہے اس میں جو شخص جو ہے اچھا کلام پڑھتا ہے اچھی آواز کے ساتھ وہی مشہور ہوتا ہے۔ تو اب ہم لوگ جو ہے تشریح سٹارٹ کرنے لگے ہیں۔ تشریح میں آپ یہ دیکھیں کہ سب سے پہلا جو بند ہوتا ہے اس میں ہم نے شاعر کی شاعری کی خصوصیات جو ہیں اس کی تعریف کرنی ہوتی ہے، اور پھر آگے سے ہم تشریح سٹارٹ کریں گے۔ تو تشریح آپ کی شروع ہو رہی ہے۔ دلاور فگار ایک اعلیٰ پائے کے مزاح نگاہ شاعر تھے، شاعری کا آغاز غزل سے کیا، پھر شگفتہ شاعری کی طرف مائل ہو گئے۔ بطور مزاحیہ شاعر انہیں بھارت میں بھی شہرت حاصل تھی۔ شعر گوئی کی ہنرمندی اور طنز کا مخصوص انداز ان کی شاعری کی شہرت اور مقبولیت کا بڑا سبب تھا۔ واقعاتی منظوم کالم نگاری کی وجہ سے بھی انہوں نے کافی شہرت پائی۔ واقعاتی منظوم کالم نگاری کیا ہے کہ کوئی واقعہ دیکھتے تھے وہ، جو بھی واقعہ کوئی پیش آ رہا ہے سڑک پر یا کہیں پر کوئی واقعہ ان کو سناتا، اس کو فوراً اسی وقت نظم کی صورت میں لکھ لینا اور پھر اس کو اخبار میں چھپنے کے لیے دے دینا، تو اس کو کہتے ہیں واقعاتی منظوم کالم نگاری۔ اس میں انہوں نے کافی شہرت پائی، ان کو مزاحیہ شاعری کی وجہ سے شہنشاہ ظرافت اور اکبر ثانی کے القابات سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ ہم نے دلاور فگار کے بارے میں جو ہے ایک پیراگراف لکھا، اور اب ہم اصل شعر جو ہے اس کی تشریح کی طرف آتے ہیں۔ تشریح طلب شعر میں شاعر کہتا ہے کہ آج کل کے مشاعروں میں شاعر محض لوگوں کو محظوظ کرنے آتے ہیں۔ محظوظ کا مطلب ہوتا ہے لطف اندوز۔ شگفتہ شاعری اور اعلیٰ ادب کے معیارات ختم ہو چکے ہیں، لوگوں میں شعر فہمی کا رجحان نہیں رہا، ان کا ادبی ذوق ختم ہو چکا ہے۔
جبکہ بعض شاعروں کے کلام میں جان نہیں ہوتی، پھر بھی وہ اپنی شاعری کو گا کر سناتے ہیں۔ گانے کے لیے انہیں ریاضت کی ضرورت ہوتی ہے، ریاضت کہتے ہیں محنت کو۔ تو یعنی کہ گا گا کر جو ان کے سر پکے ہو جاتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے۔ اور ترنم کی وجہ سے، یعنی کہ بہت اچھی ردھم میں جب وہ گاتے ہیں، ترنم کی وجہ سے ان کے کلام کی خامیاں چھپ جاتی ہیں، یعنی کہ ان کو یہ ایک علیحدہ سے جو ہے ایج مل جاتا ہے، ایک فائدہ حاصل ہو جاتا ہے کہ جب وہ ترنم کے سے شعر پڑھتے ہیں تو ان کے کلام میں جو شاعری میں خامیاں ہوتی ہیں وہ چھپ چھپ جاتی ہیں۔ لہٰذا جب تک شاعر کا گلا اچھا رہتا ہے اس کا کلام چلتا رہتا ہے۔ وہ اپنے کلام میں کشش پیدا کرنے کے لیے اپنے لہجے کے اتار چڑھاؤ کو برقرار رکھتا ہے، اسی لیے گلے کا ساتھ دینا بہت ضروری ہے۔ جو شاعر اچھے انداز اور ترنم سے شعر سناتا ہے وہ اسی قدر مشاعرہ لوٹنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ شاعر نے مزاحیہ انداز میں طنز کی ہے کہ مشاعرے کو بھی آج کل کرکٹ کے کھیل کی مانند بنا دیا گیا ہے۔ کرکٹ کے کھیل میں بھی اعلیٰ کارکردگی دکھانے کے لیے مسلسل مشق اور پریکٹس کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے لیے ایک ریلیونٹ شعر لکھیں گے۔ جھپٹنا پلٹنا پلٹ کر جھپٹنا، لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ۔ کرکٹ کے کھیل میں کھلاڑی خود کو چاقو چوبند اور چست رکھنے کے لیے ورزش کرتے ہیں، بھاگتے دوڑتے ہیں تاکہ اپنے فن میں مہارت پیدا کر سکیں۔ اسی لیے شاعر گہری طنز کرتے ہوئے کہتا ہے کہ مشاعرے بھی کرکٹ کے کھیل کی مانند ہو گئے ہیں، دونوں جگہ سخت محنت اور ریاضت کرنی پڑتی ہے۔ اسی لیے کرکٹ میں مسلسل مشق سے کامیابی ملتی ہے، جبکہ مشاعرے میں اگر گلا ٹھیک ہو تو کامیابی ملتی ہے۔ ریلیونٹ شعر لکھیں گے۔ وہ جانتے ہیں کہ شاعر ہے ایک مرغ عجیب، اگر گلا ہے تو شاعر، نہیں گلا تو ادیب۔ یعنی کہ اگر گلا اس کا سر کی آواز اچھی ہے تو وہ شاعر کہلائے گا، اگر سر اس کا اچھا نہیں ہے تو پھر وہ ادیب کہلائے گا، کیونکہ ادیب کو جو ہے سر کے ساتھ پڑھنے کی ضرورت جو ہے وہ نہیں ہوتی۔ اس طرح سے آپ کی نظم نمبر 6 کرکٹ اور مشاعرہ کا شعر نمبر 3 آج کمپلیٹ ہوتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو تشریح کی اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ ہم نے اس تمام نظموں کی تشریح جو ہے وہ کافی ڈیٹیل کے ساتھ کی ہے، اور آپ کو یہ بھی بتایا گیا ہے کہ کتنی لینتھ جو ہے یہ آپ نے دیکھ لیا، یہاں 1.5 صفحے کی جو ایک تشریح ہے، تبھی آپ اگر ریلیونٹ شعر بھی لکھیں گے تبھی جا کر آپ کو 2 نمبر جو ہے وہ پورے کے پورے تشریح میں ملتے ہیں۔ یہ کیونکہ ایک مزاحیہ کلام ہے، اسی وجہ سے اس میں آپ کوئی بھی قول یا کوئی بھی جو ہے حدیث یا آیت کا ترجمہ نہیں لکھ سکتے، کیونکہ شاعری اور کرکٹ جو ہے اس میں کوئی ترجمہ وغیرہ جو ہے وہ شامل نہیں ہوتا۔ تو اب جو ہے یہاں پر صرف اور صرف جو ہے یہ آپ کے جو ہے صرف ہم ریلیونٹ شعر ہی لکھ سکتے ہیں، اور قول یا کوئی آیت یا حدیث کا ترجمہ جو ہے وہ نہیں لکھ سکتے، اور نہ ہی کچھ اسٹوڈنٹ جو ہیں اپنے میں سے کوئی قول بنا کر لکھ لیتے ہیں تو وہ چیکر جو ہے اس پہ آپ کا غلط امپریشن پڑتا ہے۔ تو اس کی بجائے آپ تشریح کو ہی تھوڑا سا بڑھا کر لکھ لیں اچھے طریقے سے، تو آپ کو انشاءاللہ اس میں پورے نمبر جو ہیں وہ حاصل ہو جائیں گے۔ اور تشریح کرتے وقت آپ نے شاعری کے الفاظ کو ضرور مد نظر رکھنا ہے۔ اب یہاں ریاض مسلسل سخت محنت کی بات ہوئی ہے، اس وجہ سے آپ نے سخت محنت کا ہی ذکر کرنا ہے، اور یہاں گلے کے سہارے کلام کی بات ہوئی ہے تو یہاں آپ نے شاعر کا ترنم کے ساتھ پڑھنا جو ہے اسی کو فوکس رکھنا ہے۔ ادھر ادھر کی باتوں کی بجائے آپ صرف شعر کے الفاظ کو مد نظر رکھتے ہوئے تشریح کریں گے تو ہی آپ اچھے نمبر حاصل کرنے میں کامیاب ہوں گے۔ امید ہے کہ آج کا لیسن آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، لائک کر لیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔